یہ کہانی ایک نیک دل شخص کرم دین اور اس کی 3 خوبصورت بیٹیوں کی ہے۔ ان کی والدہ کئی سال قبل وفات پا چکی تھی۔ کرم دین اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ ان کے لیے ماں کا پیار بھی خود ہی بن کر دیتا اور کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا۔ سب بیٹیاں خوبصورت اور نیک تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی زینب نہ صرف حسین بلکہ سب سے زیادہ عقل مند بھی تھی۔ کرم دین روزانہ محنت مزدوری کے لیے باہر جاتا اور اس کی بیٹیاں گھر کے کام سنبھالتی تھیں۔ ان کے گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی بیٹی تھی۔ وہ بیوہ ہر گھر سے کچھ نہ کچھ مانگنے آتی۔ اکثر وہ کرم دین کے گھر آگ مانگنے آتی تھی۔ زینب کو وہ عورت ایک آنکھ نہ بھاتی، ہمیشہ اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک دن ہمارے لیے مصیبت بنے گی۔ وہ بیچاری ہے، اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو ہمیں کیا نقصان؟ لیکن زینب کو شک تھا۔ ایک دن کرم دین نے محسوس کیا کہ اس کے کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا ہے، جیسے کوئی چیز خراب ہو۔ اس نے سوچا شاید بیٹیاں لاپرواہی سے پکا رہی ہیں، لیکن دل کو یقین نہیں آیا۔ چنانچہ ایک دن وہ چپکے سے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سب بیٹیاں دیانتداری سے کام کر رہی تھیں، لیکن اچانک وہی بیوہ عورت گھر میں داخل ہوئی اور زینب سے بحث کرنے لگی۔ اسی دوران اس عورت نے چپکے سے کھانے میں راکھ ملا دی۔ کرم دین نے سب دیکھ لیا اور غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بیوہ کو بلا کر سخت باز پرس کی، لیکن بیوہ نے ڈرامائی انداز میں کہا، آپ اپنی بیٹیوں سے سچی محبت کرتے ہیں؟ اگر کھانا خراب ہو جائے تو ڈانٹتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے چوری کرتے فوراً پکڑ لیا، اس کا مطلب ہے آپ ہوشیار ہیں، آپ اچھے انسان ہیں۔ کرم دین نرم دل تھا۔ وہ عورت کی باتوں میں آ گیا اور کچھ دن بعد اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ عورت اصلی رنگ میں آ گئی۔ وہ تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ گھر چھوڑ دے تاکہ وہ اور اس کی بیٹی سکون سے رہ سکے۔ سوتیلی ماں نے بیٹیوں پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے، کھانا بند، زیادہ کام اور سخت رویہ۔ ایک دن زینب نے اپنی بہنوں سے کہا، چلو باہر چلتے ہیں، کہیں سکون کے لیے۔ تینوں بہنیں چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، جہاں وہ اپنی مرحوم ماں کو یاد کر کے رونے لگی۔ اتنے میں ایک بزرگ اللہ والے وہاں سے گزرے۔ زینب نے ان سے اپنا دکھ بیان کیا۔ بزرگ نے کہا، میرے قریب ایک انار کا درخت ہے، جاؤ وہاں سے انار لے آؤ۔ تینوں بہنیں انار کھا کر بہت خوش ہوئیں اور ان کا معمول بن گیا کہ روز وہاں جاتی۔ ایک دن سوتیلی بہن ان کے پیچھے گئی اور ماں کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ سوتیلی ماں نے جھوٹ بول کر کرم دین سے کہا کہ اس کا درد انار کی جڑ سے ہی جائے گا۔ کرم دین نے درخت کٹوا دیا۔ لڑکیاں جب اگلے دن گئیں تو درخت کٹا ہوا پایا، رونے لگی۔ اللہ والے نے پھر دعا کی اور زمین سے دودھ کی ندی جاری کر دی۔ تینوں بہنیں وہاں سے دودھ پی کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ پھر بھی سوتیلی بہن نے پیچھا کیا، راز جانا اور اپنی کہانی ماں کو بتایا۔ سوتیلی ماں نے پھر منصوبہ بنایا کہ اس دودھ کی ندی کو بھی بند کروائے۔ سوتیلی ماں نے جب سنا کہ اب لڑکیاں دودھ کی ندی سے پی کر زندہ ہیں تو اس نے ایک بار پھر مکاری سے کام لیا۔ اس بار اس نے کرم دین سے کہا، میرے خواب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس دودھ کی ندی پر مٹی ڈلوا دو تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کرم دین بھولا بھالا آدمی تھا، سب سمجھ بیٹھا۔ اس نے مٹی ڈلوا دی۔ اگلی صبح جب بیٹیاں ندی پر پہنچی تو دیکھا کہ دودھ کی ندی ختم ہو چکی ہے۔ وہ بہت روئیں، لیکن زینب نے اپنی بہنوں کو حوصلہ دیا اور کہا، اللہ ہمیں ایک بار پھر راستہ دکھائے گا، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ تینوں بہنیں آگے چلی، جنگل عبور کیا اور ایک سنسان مقام پر پہنچی۔ وہاں انہیں ایک پرانا کنواں نظر آیا۔ زینب نے دعا کی اور جیسے ہی کنوے سے پانی نکالا، ایک نورانی عورت نمودار ہوئی۔ وہ پریوں کی رانی تھی۔ پری نے ان سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زینب نے ساری کہانی سنائی۔ پری بہت متاثر ہوئی اور کہا، تمہارے صبر اور عقل کی وجہ سے میں تمہیں انعام دوں گی۔ تم تینوں ایک جادوئی محل میں رہو گی جہاں ہر چیز خود بخود ملے گی۔ پری نے تینوں بہنوں کو محل عطا کیا اور وہاں ایک باغ، انار کا درخت اور دودھ کی ندی بھی دوبارہ بنا دی۔ اب وہ خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ کچھ وقت گزرا۔ ایک دن بادشاہ کا بیٹا شکار کرتے ہوئے اس جنگل میں آ نکلا۔ جب اس نے زینب کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں دل دے بیٹھا۔ محل جا کر اس نے اپنے والدین کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے فوراً رشتہ بھیج دیا۔
زینب نے مشورہ اپنی بہنوں سے کیا۔ سب نے کہا کہ اگر وہ نیک دل شہزادہ ہے تو رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ شادی ہو گئی دھوم دھام سے۔ زینب اب ملکہ بن گئی۔ اس نے اپنی بہنوں کو بھی محل بلا لیا۔ ادھر سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی کو جب اس خوشی کی خبر ملی تو وہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ حسد نے ان کی عقل سلب کر لی اور وہ زینب کو بدنام کرنے کی سازشوں میں لگ گئیں۔ لیکن زینب اب صرف عقل مند نہیں، طاقتور بھی تھی۔ اس نے ہر سازش کا من توڑ جواب دیا۔ بالآخر کرم دین کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ وہ شرمندہ ہوا، بیٹیوں سے معافی مانگی اور ان کے ساتھ آ کر محل میں رہنے لگا۔ سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی کو ان کے برے اعمال کی سزا ملی۔ ایک دن جنگل میں بھٹکتے ہوئے وہ گہری کھائی میں جا گرے اور ان کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔